أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ان اللہ غفور رحیم. اس نے تم پر حرام ٹھہرایا ہے صرف مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ ذبیحہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہے. البتہ جو شخص مجبور ہو جائے اور نہ تو اس کا خواہش مند ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ سورہ بقرہ کی 173 نمبر کی آیت ہے، 173. اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بتائے ہیں، کچھ ضابطہ اور قانون بتائے ہیں ان چیزوں کے تعلق سے جس کو حرام قرار دیا گیا ہے، یہ کہہ کر کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں. 4 باتوں کا تذکرہ اس میں آیا ہے. یہ اصل میں ایک اصول اور گائیڈ لائنس ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اتنی ہی چیزیں حرام ہیں، جیسا کہ کل سے اس پر بھی بات ہو رہی تھی گزشتہ درس میں بھی، کہ جو مشرکین مکہ تھے ان کے جو مشرکانہ عقائد تھے وہ عقائد کو نفی کرتے ہوئے اس کے جواب میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم نے جن چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے وہ چیزیں دراصل حرام نہیں ہیں، بلکہ حرام تو یہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. اس کے علاوہ بہت سی دیگر چیزیں بھی حرام ہیں جس کا تذکرہ دیگر آیتوں میں، دیگر صورتوں میں بھی ملے گا، اور احادیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ وہ باتیں آپ کو ملیں گی. کیونکہ قرآن ایک قانون کی کتاب ہے، اس میں ساری جزوی مسائل، فروعی مسائل آپ کو نہیں ملیں گے. اگر کوئی یہ مطالبہ کرے کہ مجھے قرآن میں چاہیے تو یہ گمراہی کی بات ہے اور کچھ نہیں ہے. قرآن ہر چیز کی تفصیل بیان نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہے اس کے ذریعے سے ہم کو سمجھنا پڑتا ہے. بہت سی چیزیں انتہا سے زیادہ اہم جو معاملات، جو عبادات ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان نہیں کیا تفصیل کے ساتھ. جیسا کہ نماز کا معاملہ لیجیے کہ بار بار قرآن میں نماز کو قائم کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن نماز کو کس طریقے سے قائم کرنے کا ہے اور اس کے ارکان کیا ہوں گے، اس کے واجبات کیا ہوں گے، کتنی نمازیں پڑھی جائیں گی، نمازوں کے اوقات کیا ہوں گے، یہ ساری تفصیلات آپ کو احادیث سے ملیں گی، اس کے علاوہ کہیں سے نہیں مل سکتی. کوئی اگر قرآن کو لے کر بیٹھ جانا چاہتا ہے اور یہ تکیہ کر کے یہ کہتا ہے کہ مجھے یہیں سے چاہیے، تو زندگی بھر اس کو یہاں سے نہیں مل سکتا. کیونکہ اس کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی کتاب ساری تفصیلات بیان نہیں کرتی بلکہ اصول بیان کرتی ہے. یہ اصولی کتاب ہے. اس کی تشریحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہم کو حاصل کرنا ہوگا. تو اسی طریقے سے اس میں جو ہے 4 باتوں کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، اس کے علاوہ بہت سی چیزیں حرام ہیں. سورہ انعام 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کا تذکرہ کر دیا جو جائز اور حلال ہیں، جن کو قربان کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، جس کو کھایا جا سکتا ہے. 8 ازواج من الضان 2 ومن المعاذ 2 ومن الابل 2 ومن البقر 2 کہہ کر 8 جو ہے جانوروں کا تذکرہ کیا. بھیڑ اور بکری اور اونٹ اور گائے اور ان کے نر و مادہ یہ ہمارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی کو اگر جو ہے ذبح کر دیا جائے اسلامی طریقے سے کوئی بھی جانور کو تو کھا لیا جا سکتا ہے. نہیں، اس کی تفصیل ساری احادیث میں ملیں گی کہ سارے درندے جو چیر پھاڑ کے کھاتے ہیں، جو منہ سے کھاتے ہیں، شکار کرتے ہیں، اور جو پنجوں سے جو شکار کرتے ہیں، وہ تمام درندے حرام کر دیے گئے ہیں. اس کی ساری تفصیل احادیث میں ہے. اور اگر آپ غور کریں تو جو چیزیں حلال کی گئی ہیں وہ صرف مویشی جانور، جو پالتو جانور ہوتے ہیں، جو وحشی ہے، صرف انہی کو حلال کیا گیا ہے. جو صرف ویجیٹیرین ہیں، گھاس اور پتا کھاتے ہیں اور بڑے وفادار و اوبیڈینٹ ہوتے ہیں، وہی جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے انسانوں کے لیے کہ ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو درندے ہیں وہ کوئی بھی درندے کا گوشت کھانا حلال نہیں قرار دیا گیا ہے. ویسے ہی پرندوں میں بھی چیل اور کوے وغیرہ جو ہیں ان کا بھی جو ہے استعمال جائز نہیں ہے. ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو فہرست آپ کو احادیث میں جو ہے دیکھنا پڑے گا، وہاں پر ریفر کرنا پڑے گا.
تو لہٰذا بات جو ہو رہی تھی اس میں کہ 4 چیزوں کی، تو سب سے پہلے میتا اردو میں مردار کو کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل گزشتہ درس میں آ رہی تھی کہ جو غیر اسلامی طور پر جس کو ذبح کیا گیا ہو، اسلامی ذبیحہ نہ ہو، تو اس کو بھی میتا کہا جاتا ہے، اور جانور جو اپنے آپ مر جائے کسی بھی وجہ سے تو وہ بھی میتا ہے۔ تو غیر اسلامی ذبیحہ اور اسلامی ذبیحہ میں فرق کیا ہے؟ اسلام میں جو ذبح کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، لوگوں کو جو ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ علم نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بس چھری لیے اور جانور کی گردن پر چلا دیا، بس ختم۔ اور بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال بھی آ سکتا ہے کہ آخر فرق کیا ہے، کوئی بھی کاٹ دے سکتا ہے جانور کو، اور ہم کاٹے تو ایسا کون سی خاص بات ہو گئی، چھری لے کر اس کی گردن پہ چلا دیا۔ اسلامی ذبیحہ اور غیر اسلامی جانور کاٹنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مکمل سائنٹیفک طریقہ، پروسیجر ہے اسلامی ذبیحہ میں، اگر آپ غور کریں کوئی چیز لاجک سے خالی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا مذہب کوئی اللاجیکل مذہب ہے، ہر چیز میں لاجک ہے۔ اسلامی ذبیحہ میں اگر آپ غور کریں تو ایسی سائنٹیفک باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی اور سکھلائی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، حیران رہ جاتی ہے کہ یہ 1435 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ بذریعہ وہی معلوم ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ انسانی جسم کے لیے اور اس کی روح کے لیے اور اس کے اخلاق کے لیے کون سی چیزیں اچھی ہیں، اس کو بالکل اسی طریقے پر جائز اور حلال قرار دیا گیا ہے جو پاک اور طیب ہے۔ تو اسلامی ذبیحہ کا طریقہ کیا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ جانور کو اس کا سر قبلہ رخ کر کے پہلے لٹانا اور چھری کو تیز کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کرنا ہے، اور ذبح کرتے وقت اس بات کا لحاظ کرنا ہے کہ 3 رگیں اس کی کم از کم کٹ جانا ہے گلے کی۔ 3 رگیں کون سی ہے؟ سب سے پہلی رگ جو ہے جسے شہ رگ، جان رگ، رگ جان، جگولر وین جسے کہا جاتا ہے انگلش میں، وہ کٹنا ہے۔ وہ کٹتے ہی جانور کا خون فوارے کی طرح باہر نکل کر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلی رگ ہے جس کو کاٹنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو فوڈ پائپ ہے، غذائی نالی جسے ایسوفیگس کہا جاتا ہے، اس کو کاٹنا ضروری ہے، اور ہوائی نالی جسے ٹرکیا کہا جاتا ہے، اس کو کاٹنا ہے۔ یہ 3 رگیں اگر کٹیں گے تو اسلامی ذبیحہ ہوگا۔ اور اس بات کا بھی جو ہے اس میں لحاظ رکھنا ہوگا کہ بتایا گیا ہے ہمیں طریقہ کہ جانور کی گردن پہ چھری نہیں چلانا بلکہ اس کے گلے پر چھری چلانا۔ گردن پہ اگر چھری چلائیں گے تو کیا اس کا نقصان ہوگا؟ اس کا سر اور دھڑ الگ ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی سائنٹیفک بات ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اسلامی ذبیحہ میں جو 3 رگیں جو کاٹنے کے لیے کہا گیا ہے، تو جیسے ہی جگولر وین کٹتی ہے، شہرک، خون فوراً باہر آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے آرٹریز اور وینز کے ذریعے سے۔ ہارٹ پمپ کرتے رہتا ہے اور جتنا بھی خون اس کے اندر ہے وہ باہر آتا ہے، اندر اب نہیں جاتا ہے، اندر جانے کا سسٹم بند ہو گیا ہے، اب ہارٹ سے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، باہر پھینکنا شروع کرتا ہے۔ اور اگر اسپائنل کارڈ جو گردن میں ہوتا ہے جانور یا انسان، ہر ایک کے، ہر جاندار کے، جو اسپائنل کارڈ اگر کٹ جائے، گردن پہ اگر چھری چلائیں تو اسپائنل کارڈ کٹنے کے بعد اس کا سلسلہ دماغ سے جو سگنلز بھیجانے کا ہوتا ہے ہارٹ کو، وہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ بند ہوتے ہی وہ ہارٹ پمپ کرنا بند ہو جاتا ہے، اور ابھی جو خون بچا ہوا ہے جانور کے جسم میں، جو آرٹریز اور وینس میں، وہ باہر نکل نہیں پاتا، ہارٹ پمپ کرنا بند کر دیتا ہے۔ تو یہ طریقہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ جتنا بھی خون جانور کے جسم میں ہے اس کے آرٹریز اور وینس میں، وہ فوراً جو ہے پمپ کر کے باہر نکال دیا جائے، کیونکہ خون میں خرابی ہے۔ یہ ریسرچ ثابت کر چکی ہے، میڈیکل ریسرچ میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جتنے بھی فنگس اور بیکٹیریا اور ٹاکسنس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے خون میں ہی ہوتے ہیں۔ وہ خون اگر باہر نکال دیا جائے تو وہ گندگی اور غلاظت جو اس میں تھی وہ ساری باہر آ کر وہ گوشت پاکیزہ ہو جاتا ہے اور کھانے کے قابل ہو جاتا ہے، اور اس سے انسانی جسم کو جو ہے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اس کو خون کو باہر نکالنے کا یہ بہترین طریقہ سکھلا دیا گیا ہے۔ اور پھر گردن کو نہیں کاٹنا، اسپائنل کارڈ کو اس لیے نہیں کاٹنا کہ جو سگنلز آ رہے تھے وہ سگنلز ابھی آتے رہیں، جب تک کہ خون جتنا بھی جسم میں باقی بچے گا وہ سگنل ہارٹ کو دیتا رہے گا اور ہارٹ پمپ کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ جانور کو کٹنے کے بعد دیکھیں تو دل کام کرتے رہتا ہے، یہ اسی وجہ سے کہ اسپائنل کارڈ ابھی کٹا ہوا نہیں ہے، تو وہ پورا خون باہر نکال کر پھینک دیتا ہے ہارٹ پمپ کر کے۔ اس کے بعد جیسا ہی خون ختم ہوتا ہے پورا جانور جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اس کی ساری سانسیں ختم ہو جاتی ہیں اور ہارٹ کام کرنا بھی اس کے بعد بند کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد 15 سے 20 منٹ تک اس کو ایسا ہی ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے، تاکہ وہ پورا خون اس کے جسم سے جو ہے باہر نکل جائے۔ یہ سارے طریقے جو ہے اس میں بتائے گئے ہیں، یہ اسلامی ذبیحہ کے طریقے ہیں۔
اس سے ہٹ کر جو لوگ جو بھی طریقے سے جانور کو ذبح کرتے ہیں، جیسا کہ دیگر قوم والے جو سردار جی جو لوگ ہوتے ہیں سکھ، وہ جھٹکا مار کر جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں، یا مشینوں کے ذریعے سے جو ذبح کیا جاتا ہے، وہ سب کا سب غلط ہے، اس لیے کہ خون اندر کا اندر رہ جاتا ہے اور غلاظتیں پوری اندر رہ جاتی ہیں، وہ جسم میں سرائیت کر جاتی ہیں، وہ زہر بن جاتا ہے وہ. تو اس لیے اسلامی ذبیحہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ قانون اور طریقہ ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اس میں بہتری خیر اور بھلائی ہی ہے. اس کو اختیار کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو فائدہ ہوگا اس سے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سے جو ہے یہاں کے جو ہندو بھائی ہیں وہ اپنے تہواروں کے موقع پر جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اپنے مسلمان بھائیوں کو بلاتے ہیں کہ تم آ کر اس کو ذبح کر دو، کیونکہ ان کو معلوم ہے یہ سائنٹیفک جو ہے بات کہ وہ جانور جو مسلمان ذبح کرتا ہے وہ جس طریقے سے تو اس سے خون باہر نکل جاتا ہے وہ بالکل صحیح طریقہ ہے. اس لیے وہ وہاں پر دشمنی نہیں کرتے، اختلاف نہیں کرتے، بلکہ بلا کر ان سے کٹواتے ہیں جانور کو. لیکن جو ضد کر رہے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ احمق ہیں اور بیوقوف ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جانور کے جسم میں اگر خون رہ جائے تو وہ خراب کر دے گا، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اپنے آپ کو جو ہے نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے تو کون کیا کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے جو ہے یہ اسلامی ذبیحہ کا طریقہ مقرر فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم پاک و صاف گوشت کو کھا کر جو ہے صحیح عمل کر سکو گے اور تمہارا جسم اور تمہاری روح جو ہے اچھی رہے گی، اس میں تم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ اسلامی ذبیحہ. اسلامی ذبیحہ کو بالکل اسی انداز میں اگر ہم کریں گے تو پھر اس سے ہم کو فائدہ ہوگا، اور یہ علت ہے اسلامی ذبیحہ کی. اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہوں گے وہ باطل اور غلط طریقے ہوں گے. اور گوشت کے تعلق سے جو ہے آپ یہ بہت سی کچھ باتیں ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جو گوشت کھانے والے ہیں تو اس سلسلے میں ہم جو روزمرہ کی جو ضروریات ہیں اس کے لیے جا کر باہر سے گوشت خرید کر لاتے ہیں تو اس بات کا لحاظ کرنا کہ وہ مسلم خصائی ہونا چاہیے. غیر مسلم اگر خصائی ہے تو پھر مشکوک معاملہ ہو جائے گا کہ اس نے کیسا ذبح کیا نہیں معلوم، کیونکہ اگر وہ سلاٹر ہاؤس سے نہیں لایا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پاس لا کر ہی بکرے کاٹ لیتے ہیں تو وہ تو معاملہ بالکل خراب ہو جائے گا. اس لیے غیر مسلم خصائی کے پاس سے کبھی بھی نہیں لینا، مسلم خصائی کے پاس سے گوشت لینا. اور چکن وغیرہ بھی لیتے وقت یہ اس بات کا لحاظ کرنا کہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کر لیں، یا کم از کم اس بات کا لحاظ کرے کہ جو ذبح کر رہے ہیں وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اسلامی طریقے سے ذبح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. نہیں کر رہے ہیں تو آپ خود کر لینا چاہیے، ان کے اوپر نہیں چھوڑنا. اور ہوٹلز وغیرہ میں جو کھانے کے تعلق سے بے راہ رویاں ہوتی ہیں اس میں بھی جو ہے کئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ غیر اسلامی ذبیحہ آپ کے کھانے میں آ جاتا ہے جس سے آپ کے ایمان میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے. کئی ایک بڑی بڑی ہوٹلز 5 اسٹار ہوٹلز وغیرہ میں جو ہے مشکوک معاملہ ہوتا ہے کہ وہاں پر گوشت کیسا جا رہا ہے. پھر بھی حیدرآباد کی حد تک جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر سلاٹر ہاؤسز پہ جو ہے مسلمانوں کو رکھا گیا ہے جو مسلمان ذبح کرتے ہیں وہاں پر. لیکن کئی اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بکروں کو وہیں پر اپنی جگہوں پر بھی ذبح کر لیتے ہیں، تو وہ اگر کوئی غیر مسلم کرتا ہے تو پھر وہ تو خراب معاملہ ہو گیا، وہ گوشت آپ نہیں کھا سکتے. ایسے ہی جو ہے جو ملٹی نیشنل جو چینز ہیں جیسا KFC وغیرہ، جو کینٹکی فوڈ جو چکن ہیں، فرائیڈ چکن ہیں، یا جو ہے میکڈونلڈس یا سب ویز، اس قسم کی بہت سی چینز آج انڈیا میں بھی آ چکی ہیں. اس میں بالکل یہ وثوق کے ساتھ یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ ان لوگوں کے پاس اسلامی ذبیحہ نہیں ہے. نہ صرف اسلامی ذبیحہ بلکہ پورک کی چربی، سور کی چربی بھی ان کے پاس استعمال ہو رہی ہے. تو ایسی جگہوں پر بالکل نہیں جانا چاہیے مسلمانوں کو، اور ایسے کھانے نہیں کھانا چاہیے. یہ میتا ہے، یہ گندا ہے اور غلاظت ہے اس میں. یہ ساری چیزوں میں جو ہے کھانے پینے کے معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ میتا کی بات چل رہی تھی، مردار کی بات چل رہی تھی. اس لیے ساری اس کے ذیلی جو باتیں ہیں اس کو آپ کے سامنے لا لینا ضروری ہے، کیونکہ لوگ آج انہیں جو چاہے کھا لے رہے ہیں، کہیں پر جا رہے ہیں اور کھا لے رہے ہیں، ہوٹلز میں کھا لے رہے ہیں. اور جو ملٹی نیشنل چینز بہت جگہ لگے ہوئے ہیں وہاں پر جاتے ہیں اور کھا لیتے ہیں بغیر کسی جو ہے دریافت کے لیے کہ ہاں کھانے کے سے پہلے آپ کو پوچھ لینا چاہیے کہ یہ ذبیحہ ہے یا نہیں ہے. اور غیر مسلموں کے پاس اگر کہیں پر اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایسا ہے تو پھر وہاں پر پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، جانا ہی نہیں چاہیے ویسی جگہوں پر. اور کہیں پر اگر آپ کو کوئی شک ہو رہا ہے تو پہلے اچھی طریقے سے تحقیقات کر لیں کہ کہاں سے آ رہا ہے آپ کے پاس سے مٹن وغیرہ، چکن. یہ دیکھنے کے بعد آپ اس پر یقین اگر ہو جائے تو پھر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ باتیں جو ہیں گوشت وغیرہ جو حلال گوشت ہونا چاہیے اس کے کھانے کے متعلق تھیں. اور ایک بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد جانور تڑپتا ہوا نظر آتا ہے، تو جو لوگ اینیمل رائٹس وغیرہ کے جو لوگ ہیں جس سے جڑے ہوئے تنظیموں سے، اور
جو گوشت کھانا نہیں چاہتے، ویجیٹیرین جو لوگ ہیں، وہ بڑی جو ہے شور مچاتے ہیں کہ یہ بڑی بے دردی کا طریقہ ہے، بڑا جاہلانہ طریقہ ہے کہ اس سے جانور کی گردن کاٹ دے رہے ہیں اور آپ گوشت کھا رہے ہیں اس کا، یہ کون سا طریقہ ہے یہ بتاتے ہیں۔ ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سائنس اس بات کو پروف کر چکی ہے، جو پڑھے لکھے ہیں لوگ ہیں ان کے لیے یہ بات ہے کہ جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو جیسے ہی اس کی جاگولر وین کاٹی جاتی ہے صرف 2-3 سیکنڈ لگتے ہیں، اس حد تک ہی اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد تکلیف کے جو سینسرز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ برین سے جو سینس بھیجانے کا جو سینسرز کا جو انتظام اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے درد کے لیے، وہ درد کا سینس ہی ختم ہو جاتا ہے، احساس ہی نہیں ہوتا۔ جانور جو تڑپتا ہوا نظر آتا ہے وہ تڑپتا نہیں ہے اصل میں، بلکہ اس کے مسلس اور آرٹریز وغیرہ وینز جو ہے انہیں ایکسپینشن اور ایکسٹینشن ہوتا ہے، اس میں پھیلتے اور سکڑتے رہتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے ایسا دکھتا ہے کہ جانور تڑپ رہا ہے۔ جانور تڑپ نہیں رہا بلکہ اس کا خون جو باہر نکل رہا ہے اس کے مسلس اور پٹھے اور جو ہے رگوں کو سکیڑتا اور پھیلاتے رہتا ہے، تھوڑی دیر تک آپ کو یہ نظر آتا ہے، تو یہ تڑپتا ہوا نظر آتا ہے، بالکل تڑپ وغیرہ نہیں ہے یہ۔ اور یہ باتیں کہنے والے اور یہ جو دعوے کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو اپنے اخلاق اور کردار پر نظر ڈالنی چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اپنے اطراف و اکناف کے ماحول پر نظر ڈالنی چاہیے کہ کیسا معاملہ آج دنیا میں ہو رہا ہے۔ لاکھوں انسانوں کو، اپنے جیسے انسانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے تو کوئی واویلہ نہیں ہے، کوئی جو ہے چیخ و پکار نہیں ہے۔ آج مذہب کے نام پہ، رنگ و نسل کے نام پہ اور حکومت کے نام پہ، اقتدار کے نام پہ کتنے قتل ہو رہے ہیں روزانہ۔ آپ دیکھیے ہلاکتیں، اگر آپ خبریں پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ مر رہے ہیں روزانہ، اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ ایسی دہشت گردی پھیلا کر رکھ دی گئی ہے اور جو ہے لوگوں کو بلا وجہ کے مار دیا جاتا ہے، معصوم اور بے گناہوں کو۔ اس کے اوپر نظر ڈالیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر اور کیڑے مکوڑے اور جانوروں کو ذبح کرنے کے سلسلے میں چیخ و پکار، اور جو انسان ان جیسے انسان ہیں ان کو جو ہے مار دیا جاتا ہے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے سوچنا چاہیے، کیونکہ رب کائنات نے ساری مخلوقات کے لیے غذا کا انتظام جو کرنا ہے اس کا ذمہ خود لے لیا ہے، اور اس سلسلے میں وہ ساری مخلوقات کو غذا پہنچاتے رہتے ہیں۔ جو غذا جو مخلوق کھاتی ہے اس کو وہ غذا دیتے ہیں، شیر کو گوشت دیتے ہیں اور بکری کو جو ہے پتہ دیتے ہیں۔ ویسے ہی انسانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ لیا ہے کھانے پینے کا، اس میں زیادہ تر جو ہے جو جانور کا جو گوشت ہے وہ خوراک کا حصہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ اس میں ہم لوگوں کو کچھ بھی جو ہے دخل اندازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور علیم ہے اور خبیر ہیں، ان کو معلوم ہے کس کے لیے کیا چاہیے اور کس کے حق میں کیا بہتر اور اچھا ہے، اس کا انتظام انہوں نے کیا ہے، یہ ہم انسانوں نے نہیں کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں فکر کرنے کے بجائے فکر اس بات کی کرنا چاہیے جو غیر انسانی طریقوں سے آج انسانوں کو مار دیا جا رہا ہے اور ان کی کوئی بھی وجہ نہیں ہے، بلا وجہ کے جو ہے نہ ان کو جو ہے معصوم لوگوں کو مار دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں زیادہ فکر کرنا، اس کا ایشو بنانا چاہیے، جبکہ دنیا میں جو ہے یہ بہت عام ہو چکا ہے۔ اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے، انسانیت کی جو ہے نام پر اسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا اس میں خصوصی طور پر اس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا تھا کہ انسان کی جان بہت قیمتی ہے، اس کا خون جو ہے، اس کی عزت اور اس کی آبرو اتنی زیادہ قیمتی اور اتنی زیادہ اہم ہے کہ کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہے، مکہ سے زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ اور پھر جو عرفات میں جو ہے 10 ذی الحجہ کی جو تاریخ ہے کتنی اہم ہے مسلمانوں کے لیے، اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا فرمایا۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی، سورہ مائدہ میں 6 پارے میں، کہ جو بغیر کسی وجہ کے کسی بھی ایک انسان کو بھی قتل کرے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا، اور جو ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سارے لوگوں کی جان بچائی۔ یہ ہمارا طرز عمل ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے اسلام کا۔ آج اسلام کو دہشت گرد کہتے ہیں، اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ اسلام کا طریقہ تو یہ ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے کسی کو بھی نہیں ماریں گے بلا وجہ کے، اور اگر کوئی اسلام کے نام پر غلط کام کر رہا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو تنظیمیں آج اسلامی نام لے کر جو ہے دنیا میں جو دہشت گردی پھیلا رہی ہیں، اس ساری تنظیموں سے
اسلام کا اور مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات تو یہ ہے کہ کسی کو بلا وجہ قتل نہیں کیا جائے اور ایک انسان کو بھی قتل نہیں کیا جائے، لیکن آج دیکھیے کہ لوگ دنیا میں ہزاروں لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، تو اس کے لیے شور مچانا اور اس کے لیے گڑبڑ کرنا چاہیے، نہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے اس کے لیے گڑبڑ مچانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔